And a lot of Saudi soft power, if I may add. India is going to be very important to us, and we haven't discussed India in the changing world order. Europe, because of several other reasons, but because of a very large diaspora, the so-called now voting rights holder, not yet, but I think it's becoming inevitable for any prime minister going abroad to Europe and to America will be confronted with this question by the community, our community itself. So that's a stakeholder. How is the world order changing, and how has it changed? Over the last 30 years or 40 years, 30 years mainly, since GATT2, the world order has changed in a manner which has made China the net beneficiary, and America and Europe the net losers, particularly America. Until GATT, there were restrictions of taking any technology, exporting any technology which the state had itself devised and which the state had devised and taking it out. With GATT, not only could technology be taken out, but the manufacture and production of goods could be taken out and then re-imported as manufactured items. And China became the manufacturing, outsourced manufacturing hub, in fact, the greatest production factory in the world over these periods, and all brands, all goods you buy, a Gucci bottle and somewhere inside it says made in China. You want a BMW, made in China. You want an iPhone, made in China. So this made in China has made China very powerful. And indeed it has. There is the Trumpish kind of reaction to this, that you've given all our jobs away and outsourced them to China, and his hostility towards China was not just the COVID, but he was actually aiming at this population, which has lost jobs and which is now dependent upon, and finding that any T-shirt that a man produced in America, or T-shirts have always, for a long time, not been produced in America. They're produced in Bangkok or Bangladesh. But any other machinery he bought was, which he was producing, was now made in China, and his job was in China. So there is this one shift where there is going to be these two elephants trying to topple each other over. And the Americans are going to put their worst thoughts and their worst efforts, worst in the sense of not in efficiency, but worst in the sense of the moral values and gradation into, and there is going to be no holds barred. Now, where are we? There are about 30 states that actually took the benefit of this GATT kind of opening, China being the foremost, but Thailand, Bangladesh, Vietnam, you find them in these, in your trousers, in your shirts made in Vietnam. Cambodia, Malaysia, Philippines, they all became and took the manufacturing part of American industry into their own hands. And America suffered, but they gained. We had an awesome kind of insurgency
and instability. Socially, we were cutting each other's heads. We were bombing, us becoming bombed and bombing. Well, to say that America was responsible for it and Afghanistan was albatross around our necks that we had to live with, is all a different part of the story. The part of the story is that America, it was biblical. It was biblical, I think, the flight of America, their flight in the sense of running away from Afghanistan. One day, God's people slept on one side of the Bagram airport, and the God's enemies slept on the other side, and God's people were fearing that the enemy of God and these overarmed, muscular giants are going to beat the hell out of God's people. When they got up in the morning, God's people had disappeared. They just in one night disappeared and left completely. So this kind of a biblical story of Noah's flood or Abraha's sparrows, ये कोई अल्लाह की तरफ से कोई आई मदद अफगानिस्तान को कि अमेरिका रात ही रात में गायब हो गया. तो ये अफगानिस्तान हमारे साथ हमारे गले की घंटी, क्योंकि हमने इसमें बहुत इन्वेस्ट किया है और गलत इन्वेस्ट किया. 1980s हमने इसमें इन्वेस्ट किया, अपने आप को ही इन्वेस्ट कर दिया, अपने आप को ही लगा दिया, जान ही देने शुरू हो गए. सिर्फ पैसे नहीं, जान ही देने शुरू हो गए. तो ये एक मुश्किल रहेगी हमें, क्योंकि ये अफगानिस्तान मुश्किल रहेगा दुनिया के लिए भी और रीजन के लिए भी, और इंडिया भी इसमें पेनिट्रेट करके और इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता रहेगा. और हम क्या हैं? लास्ट वर्ड, वी when I think of Pakistan in a changing world order, I see us as a bullock cart with a huge barrel in it, which is our nuclear bomb, in the middle of Times Square. This is what we are. An important part of this discussion should have been, what are we? What are we? Besides, in the world's context, in the international context, I see ourselves as the bullock cart in Times Square. But inside the bullock cart, what are we? Well, we are fractured, we are divided, we are killing each other on the basis of sect and religion. We are denying half the population any opportunity. Don't count the young our daughters in our class who will find a job somewhere. And I am talking of the villages and the poorer. 50% of the population of this country is a problem. You realize that 50% of the women, the debate is not on what are the problems of women. The debate is on the problem that is woman. That is woman. Right. Thank you, sir. Can she go out with me? Can she go out for a dinner with me? Can she study in a co-educational school or college? No, she can't. Thank you, sir. I think we have. Can she marry on a time for out of time. own will? No, she can't. Right. And we are continuing to debate. We are continuing to debate this problem called woman,
And half the country is the problem, and the other half is debating and arguing in how to solve that problem. Right. Thanks a lot for your valuable comments. I think we have 5 minutes left. Can we have a question and answer
انویژنس جو ہوئے ہیں وہ بھی اسی کوسٹ کے ذریعے آئے ہیں. لوگ جو انویڈرس ہیں, ایک 325 BC میں جب الیگزینڈر نے حملہ جنرل نے یہاں پر حملہ کیا تو انہوں نے اپنی جو کرونیکلس ہیں اس میں لکھا ہے کہ ہمیں ایک بستی ملی یہاں پر, اور وہ جو تھی بستی تھی انڈس ریور کے بالکل ماؤتھ پہ تھی. تو دیٹ واز ہیڈیڈ بائی اے لیڈی, اور وہاں پر ہم جیسے وہ وہاں پہنچے ہیں تو وہاں ایک خاتون تھی جو لیڈر تھی اس بستی کی, اور وہ جو ہے نا اس بستی کو ہیڈ کر رہی تھی. تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ جو کراچی ہے اور اس کی جو لائف ہے اور جہاں پر جو لوگ ہیں وہ کب سے رہ رہے ہیں. یعنی اس وقت ایک بستی ان کو ملی یہاں پر اس کوسٹ پہ, اور وہ انڈس ریور کا ماؤتھ تھا. اور آج کل جو سائنٹسٹ جو ریسرچ کر رہے ہیں لوگ اس فیلڈ میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بستی تھی یہ منوڑا کے قریب تھی یہ بستی. تو ابھی بھی ہمیں لوگ وہاں پر جو ہے نا آپ دیکھیں کہ کوسٹل ایریا میں ہمیں لوگ مل رہے ہیں, ابراہیم حیدری میں, ریڈی میں, منوڑا کے اندر. یہ وہ لوگ ہیں جو انڈیجینس ہیں اور ایک اسپیشل جو ایکو سسٹم ہے اس پر ڈپینڈ کرتی ہے ان کی لائف, فار فوڈ, فار لیونگ, فار ایوری تھنگ, ٹریڈ. تو یہ لوگ جو ہے پورا کراچی جو ہے وہ ٹرانزیشن اس کی دیکھیں کہ کراچی کی ٹرانزیشن ہوئی ہے 1703 کے بعد اس کی جو ہے ٹرانزیشن شروع ہوئی ہے. جیسے پہلے جو ریور ہب ریور تھا دیٹ واز دی اس کا جو ماؤتھ تھا ہب ریور کا دیٹ واز دا میجر پورٹ, اور وہاں پر جو ہے نا پہلے جہاز لنگر انداز ہوتے تھے اور وہاں سے ٹریڈ وغیرہ ہوتا رہتا تھا. تو اس کے بعد جب ایک میگا فلڈ آیا مانسون کے نتیجے میں, تو جو ہب ریور کا جو ایسچوری ہے وہ اور جو پورٹ ہے وہ بند ہو گیا. تو پھر لوگ جو ہے یہاں شفٹ ہوئے اس طرف جو ہے وہ جو کمیونٹیز تھی پاپولیشن تھی وہ شفٹ ہوئی تھیں. اور لیاری جو آپ کو کھارا در اور میٹھا در جو ہے مشہور جگہ ہے وہاں پر جو ہے نا ان لوگوں نے وہ بستی شفٹ کی. اور ماڈرن ہسٹری میں لوگ جو ہے اس کو جو ہے نا یہاں سے کوٹ کرتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا ایک بستی بنائی گئی اور اس کے بعد جو ہے نا کراچی کا آغاز ہوا. لیکن کراچی کا جو آغاز ہے یہاں کے جو انہیبیٹنٹس ہیں وہ بہت پہلے رہ رہے تھے 325 BC میں. اور الیگزینڈر کے جو کرونیکلس ہیں جو انہوں نے ہسٹورینس نے لکھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہاں پر جو لوگ تھے ان کو سندھی جو ہے انہوں نے بولا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہاں جو لوگ تھے وہ سلم تھے اور ٹال تھے, اور ان کے پاؤں میں جو چپل ہوا کرتی تھی وہ تھوڑی موٹی چپل پہنتے تھے اور اس کے اوپر ایک پٹی ہوتی تھی. تو یہ کریکٹرسٹکس جو انہوں نے بتائے. اب اس میں جو پاپولیشن جو چینج ہوا ہے, ڈائنامکس جو چینج ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے ہوئے کیونکہ کراچی کی جو لوکیشن تھی یا اس کوسٹل ایریا کی اٹ واز اے شیلٹرڈ کوسٹ اس لیے کیونکہ آپ دیکھیں کہ انڈس ریور جو ہے وہ ہزاروں سالوں سے پانی لے کر انڈس ڈیلٹا میں آ رہی ہے, اور وہاں پر ایک نیچرل ایسچوری بنی ہے, اور وہاں اس کا پھیلاؤ دیکھیں کہ ابھی بھی 6 لاکھ ہیکٹرز کے اوپر جو ہے اس کا پھیلاؤ ہے. اگر جنریٹ ہو ارتھ کوئک تو کیا ہوگا؟ سونامی ول وائپ آؤٹ کراچی ود ان 20 منٹس. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میٹ آفس کا سائمولیشن کہہ رہی ہے, گوگل کر کے دیکھیں. اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, اس وقت جب ہمارے ہاں نارتھ سندھ میں 60 آورز مسلسل بارش ہو رہی تھی اور 1/3 آف پاکستان ٹیریٹری واز انڈر واٹر, اس وقت ہمالیاز کے اس پار ینگزی ریور جو تھی چائنا کی اس میں ڈراؤٹ تھا. تو ٹیکنیکلی ہم اس کو کہتے ہیں پرسپیٹیشن شفٹ, جو ہائپوتھیٹیکلی مائی اون ہائپوتھیسس 10,000 سال کے بعد ہوتا ہے ایسا, کیونکہ دیر واز اے لاسٹ ریور کالڈ ہاکڑو اور سرسوتی which was equally as big as Indus, and it is gone, it's not there anymore. So ہو سکتا ہے the precipitation shift has started, and the more rains, the more and more water, and because ہم already water ways بند کر چکے ہیں housing colonies کی وجہ سے, تو یہ ایک بہت خطرناک سچویشن ہے اس ملک کے لیے. اور
سب سے بڑی خطرناک چیز جو ہے ایکسٹریم فوڈ شارٹیج ہوگی. کیونکہ میں ماڈریٹر میں خود ہی بن گیا ہوں تو میری مرضی ہے میں جو چاہے کروں. سوری 2-3 سلائڈ. اچھا اب اس کا حل کیا ہے؟ اور حل بہت بڑے ڈیسیجن پہ رہا ہوں کہ اللہ معاف کرے بہت خطرناک سچویشن ہے. میں ٹیکنیکلی بتا رہا ہوں. سائزمالوجی جو جانتا ہے وہ یہ بات سمجھتا ہے. اوشنوگرافی جو جانتا ہے وہ یہ بات جانتا ہے. دونوں ملی ریورز کی ڈیلٹاؤں کو ریسٹور کرنا پڑے گا نو میٹر واٹ. آپ نے کون سا مرینا کلب توڑنا ہے یا گالف کلب توڑنا ہے. یو ہیو ٹو ریسٹور دا ڈیلٹاز آف بوتھ ریورز ملیر اینڈ لیاری. سب کریز کم از کم 4 سب کریکس کو آپ کو ریسٹور کرنا پڑے گا اگر اس شہر کو زندہ رکھنا ہے. تو نہیں کیا تو نیچر خود ریسٹور کرے گی. اور نیچر جب ریسٹور کرتی ہے تو وہ بڑے ظالمانہ انداز سے. ریسٹوریشن آف کی لیگونز, دونوں لیگونز اوبایو لیگون اینڈ نینار لیگون, دونوں کو ریسٹور نہیں کریں گے. یو کین ناٹ ودسٹینڈ اے سمپل سائیکلون اور اے مائنر ارتھکویک آف 5.5 اور 6. یہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا ریزیلینس کریٹ کرنی پڑے گی اوپن سی بیچز پہ, جیسے کلفٹن یہ اوپن سی بیچ ہے. ہاؤ کین یو پاسبلی تھنک اینڈ افورڈ ٹو ناٹ ہیو ریزیلینس کریٹڈ آن سچ اوپن سی بیچز؟ اٹس کرمنل. یو آر ایکسپوزنگ دا ہول پاپولیشن. نیکسٹ. اچھا اس سال بارش کا پیٹرن بتا دوں. پیریا ٹاؤن میں 1022 ملی میٹر ہے. کراچی سٹی میں 600 ملی میٹر. شاہ بندر میں 1100 ملی میٹر. پورے کوسٹل بیلٹ کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں. کنسیڈر اگر کراچی میں شہر میں 1100 ملی میٹر بارش ہو تو کیا ہوگا. تو ڈی ایچ اے فیز 5 والے جو نا اپنے گھر بھیج دیں. نیکسٹ. کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ ہمارے شہر کے فیوچر اور ہمارے پورے کوسٹ لائن کے حوالے سے آج جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اتنی اہم ہے کہ اسے دیکھ رہے ہیں. ان ڈاٹس کو کنیکٹ بھی کر دیا گیا ہے. جو اس سال سیلاب آیا ٹھیک ہے وہ ہم نے دیکھا, لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں اس سیلاب کی نوعیت بالکل الگ تھی اینڈ وی ریئیکٹ کیا ہے. ہیٹ اسٹروک ہوا, ہم نے سیکھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. پھر ہم گھبرا جاتے ہیں کہ اوہ جی سیلاب آ رہا ہے اب ہم کیا کریں یہ کیا کریں, اور ہم فوراً دوڑتے ہیں ریسکیو ریہیبلیٹیشن. اس میں وہ پری ایمپٹیو ایکشن کی بات کر رہے ہیں, ریزیلینس کی بات کر رہے ہیں. یہ جو تبدیلی لیٹس بی کلیئر آن دیٹ, ان کو ہم برداشت کیسے کر سکتے ہیں, ہم اپنی تیاری کیا کر سکتے ہیں کہ اس کے اثرات کو. میرے حوالے سے میں اپنے اگلے مہمان کا تعارف کرانا چاہوں گی, اور وہ ایکولوجسٹ بھی ہیں. کیا ہے میں وقت کیونکہ کم ہے تو آئی ول لیٹ ہز نیم اسٹینڈ فار ہم سیلف. ندیم میر بہار صاحب آپ کو آ کے کہ ہماری کوسٹ لائن کی ایکولوجی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. ندیم صاحب. انہوں نے اپنی جو کرونیکلس ہیں اس میں لکھا ہے کہ ہمیں ایک بستی ملی یہاں پر, اور وہ جو تھی بستی تھی انڈس ریور کے بالکل ٹاکسنس یوز ہوتے ہیں, اور ان کی جو ہے نا ایک انڈیویجول نیڈ ہے کہ اس کو آپ جب ایٹ سورس کا اثر ہو رہا ہے, سوری جی ایٹ سورس جو ہے اس کو آپ ٹریٹ کریں, کیونکہ کمبائن ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے وہ سب چیزوں کو ٹریٹ نہیں کر سکتا. بالکل, بہت بہت شکریہ. تھینک یو. آئی ایم سوری آئی ایم رشنگ یو, آئی ہیٹ ٹو ڈو دیٹ, لیکن وقت کم, مسائل بے تحاشا. ہمارے اگلے مہمان شاہ مراد علیانی صاحب ماہر ماحولیات ہیں, اور ان سے ہم جاننا یہی چاہیں گے کہ ماحولیات کے حوالے سے ان ٹرمز آف دی انوائرمنٹ ہم لوگ ایز سٹیزنس ہم کیا کر سکتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ کیا ضروری ہے کہ ریاست کو کیا کرنا چاہیے. شاہ مراد صاحب. Thank you. Good question. I'm glad you brought this line of questioning. میرے خیال میں کہ سب سے پہلی بات, just taking on the points that Masood has also spoken about and Nadeem,
ہم لوگوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں کراچی میں, ناٹ اونلی ان کراچی, پورے پاکستان میں دیر از اے ہیوج لینڈ مافیا. تو ہماری جو بھی اسپیسیز ہوتی ہیں, گرین اسپیسیز وچ دے کنسیڈر ٹو بی آف نو یوز, وہ جو ہیں ٹیک اوور ہو جاتی ہیں, ہم لوگوں کو پتہ نہیں لگتا, اینڈ پارکس آپ کے سوالو اپ ہو جاتے ہیں, آپ کے ایسچری سوالو اپ ہو گئے ہیں, نیچرل ڈرینیجز ان کراچی ہیو بن سوالوڈ اپ. سو سب سے پہلے تو آئی تھنک پراپر لینڈ یوز پلاننگ اینڈ زوننگ از اسینشیل فار دا سٹی. اینڈ آئی نو دیٹ دیر بن پریویس ماسٹر پلانز, سب کچھ ہے ہم لوگوں کے گورنمنٹ اداروں میں, بٹ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. سو وی ایز سٹیزنز, آئی تھنک ہم لوگوں کا بھی ایک رول ہے, ہم یہاں رہتے ہیں اور ویو انویسٹڈ ان کراچی, ہم لوگوں کا گھر ادھر ہے, فار بیٹر اور فار ورس ویئر اسٹک ہیئر. سو ابھی آئی تھنک دیٹ ٹائم از گون کہ جب ہم لوگ ان انوالوڈ بیٹھے رہتے ہیں. وی ہیو ٹو اسٹارٹ گیٹنگ مور انوالوڈ. وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ وی ٹیک اوور پبلک اسپیسز, because if we don't, somebody else will. So reclaim your city, make sure that you act as responsible citizens. جب آپ دیکھتے ہیں کہ there are legislations, then why are those legislations not being enforced? اور یہ تو بہت سی چیزیں ہیں. But on a personal level, like Katrina said, I think it's very important کہ we take responsibility. اب کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس آپ لوگوں نے سب نے دیکھ لیے ہیں, اس کے اوپر کافی بات ہو چکی ہے. یو ہیو ہیٹ ویوز, یو ہیو ایکسٹریم ویدر پیٹرن.